صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد للہ مکتب راکہ التعاونی خبر سے ہم نے ایک دورہ تاہیل الدعات کے نام سے تیار کیا۔ 8 مہینے کا یہ دورہ تھا، محرم الحرام سے شروع ہوا اور شعبان تک انشاءاللہ چلے گا، اور ابھی اس کے 4 مہینے یعنی آدھا دورہ مکمل ہوا، اور ہم نے چند امتحانات کے بعد یہ ایک رحلہ رکھا ہے جو کہ یہاں سے انشاءاللہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا، اور یہاں سے ہم چلتے ہوئے ہماری نیت مسجد نبوی کی نیت ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد کو دیکھتے ہوئے ہماری نیت مسجد نبوی کی نیت سے ہم جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پہنچ کے ہم مدینہ منورہ کا تعارف اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی رہائش گاہوں کا تذکرہ بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مدینہ منورہ کی مسجدوں کا تعارف بھی پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مدینہ منورہ کا جغرافیائی اعتبار سے محل وقوع اس کو بھی واضح کریں گے، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے جو 2 حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ اس کا تعارف، اور اس کے اندر کون کون سے قبائل بستے تھے، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں کون سی وادیاں چلتی تھیں، اور ان وادیوں کا کیا سلسلہ تھا، اور ان کے ساتھ میں کون لوگ بستے تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جو الاطعام کے حوالے سے یعنی مختلف قصر محلات کا تذکرہ آتا ہے، اور ان تذکروں کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم مدینہ منورہ کے اندر مدینہ یونیورسٹی اس کا تعارف، اور مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اور ان کے دکاترہ کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوگی، اور اس کے اندر ہم نے ایک بڑا اچھا پروگرام بھی تشکیل دے رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بدر کے اندر بدر جالیات اور غزوۃ البدر کے حوالے سے وہاں کا چکر بھی لگائیں گے، اور وہاں سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ میں مزید بھی ہم چیزیں دیکھیں گے، اور وہ انشاءاللہ تعارف ہمارے اس رحلے کے اندر سارے کا سارا تعارف ہمارے سامنے رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرمائے، اور مجھے اور اس تمام قافلے کو صحیح اور حق چیزیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معاشرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشکیل دیا اس کا تعارف اور دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم سب بھائیوں کو مکتب دعویٰ جالیات بدر کی طرف سے آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا قبول کرے، اور اس کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرے، اور ان معالم کو، ان جگہوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے اور توفیق عطا کرے۔ مشائخ ماشاءاللہ کافی موجود ہیں،
یہ جو جگہ ہے ہم اس وقت بدر کے عین اس جگہ میں کھڑے ہیں، اس میدان کے اندر کہ جس کو میدان مارکا کہا جاتا ہے، جس جگہ پر جنگ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں تشریف لائے۔ آپ ان کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا کہ بدر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا وہ مارکا ہے کہ جہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص محبت کی خاطر اپنے مال اور جان کو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی، جس وقت تم طاقت کے اعتبار سے بالکل کمزور تر تھے۔ یہ بدر یہ ایک عہد نبوت سے پہلے بھی ایک شہر تھا مستقل، اور یہاں پر عالمی منڈی ہوا کرتی تھی۔ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں بدر سے ہو کر جس نے گزرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اپنا دفاع اس طرح تھا کہ جس طرح کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں نے ایک دو بار کوشش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، اور جس کے سبب میثاق مدینہ وغیرہ جو تھا، یہ ایک عہد جو ہے وہ طے پایا مدینہ والوں کے درمیان۔ اور مکہ والوں کی یہ کوشش تھی کہ اس قافلے سے جو ہمیں تجارت سے جو فائدہ ہوگا اس کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کریں گے اور محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مخفی رکھا اور آپ نے بدر کا ارادہ کیا۔ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا جو تجارتی قافلہ تھا، جو 1000 اونٹ پر مشتمل تھا، جو شام سے آ رہا تھا اور اس نے بدر سے ہو کر جانا تھا۔ اب بدر جو تھا، اگر آپ شام سے مکہ مکرمہ میں جائیں تو یہ راستے میں نہیں آتا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ راستے میں میدان تھا، یہاں پر جنگ ہوئی ہے، اس لیے اس جگہ پر کو جو ہے وہ یعنی کہ ایک نام ملا ہے، وگرنہ اس سے پہلے یہ کوئی ایک خالی جگہ تھی جس کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں تھی، یہ ایک مستقل شہر تھا جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، اور یہاں پر بنو غفار قبیلہ آباد تھا، اور اس کی چاروں سائڈوں پہ ایک بڑے منظم یہ شہر تھا۔ اس کی فصیل تھی، دیوار تھی، اس کے مین مرکزی دو دروازے تھے جو صبح میں کھلتے تھے اور شام میں بند ہو جاتے تھے۔ رات وغیرہ کو اگر کوئی قافلہ آتا تو یہاں پر ہی ٹھہرتا تھا، باہر اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا صبح تک۔ تو ابو سفیان نے یہاں پہ آنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں آنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو بدر کا راستہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جو بنو غفار تھے، یہ جو قبیلہ کے لوگ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور ابو سفیان یا ابو جہل مکہ والوں کے یہ ساتھ تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مخفی رکھا۔ تو جس راستے سے آپ بدر میں داخل ہوئے ہیں، شیخ کس راستے سے آئے؟ حسنیہ کی طرف سے، دوسرے سے مین سے ہی آئے؟ یہ جو مین ریت کا آپ نے دیکھا ہوگا، راستے میں ایک پہاڑ آتا ہے، اس پہاڑ کو یعنی کہ اس کی اوڑ میں ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر جو ہے گزریں بھی۔ تو وہاں پر جو جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر پہاڑوں کے درمیان سے راستہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے بدر میں داخل ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو بچیاں جو ہے نا، وہ ایک دوسری سے جھگڑا کر رہی ہیں، ایک نے ایک سے قرضہ لینا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تیرے پیسے کل یا پرسوں لوٹا دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر یہ سمجھا اور اندازہ لگایا کہ ابو سفیان کا قافلہ کل یا پرسوں آئے گا، لہذا ہم 1 یا 2 دن ادھر ہی ٹھہرتے ہیں۔ اور ابو سفیان کو بھی، جیسا کہ آپ نے تاریخ کی یا سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ جو بیر روحہ کے پاس سے قافلہ گزرا تھا، اس نے جا کر ابو سفیان کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ مدینہ سے محمد اور اس کے ساتھی صدر نکل چکے ہیں آپ کے قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ اس لیے وہ بھی چوکنا ہو گیا، اور اس نے وہاں پر ہی اپنے قافلے کو، یہاں سے 38 سے 40 کلومیٹر دور جو ساحل تھا، وہاں پر اپنے قافلے کو روکا، اور جو تھا اس نے وہاں سے اکیلا مخبری کے لیے، جاسوسی کے لیے، مخبری کے لیے نہیں بلکہ جاسوسی کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں سے آیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے، جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں سے آپ نے 2 صحابہ کو جو بنو جہنہ قبیلے کے تھے ان کو بدر میں بھیجا کہ آپ جا کر حالات کا جائزہ لیں کہ حالات کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جا کر بتایا۔ تو اس کے بعد ابو سفیان یہاں پر آتا ہے،
اور آ کر جو ہے ابو سفیان نامی یہاں پر کنویں کا مجاور، اس کا نام بھی ابو سفیان تھا، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں سے یثرب کے لوگ تو نہیں آئے؟ اس وقت چونکہ مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، آپ کو پتہ یہ پہلا رمضان تھا جس سال اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ واللہ یہ تو نہیں پتہ، لیکن 2 بندے آئے تھے، وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے اور واپس چلے گئے۔ اور پھر اس نے جا کر ان کی اونٹ کی مینگنی جو تھی نا ابو سفیان نے وہ توڑ کے دیکھی اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو یثرب کے اونٹ ہیں، وہ اس کے اندر اس نے گٹھلی کو پایا تھا، اور یہ گٹھلی بتاتی ہے کہ اس دور میں بدر میں کوئی کھجور نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا یہ تو یثرب کے اونٹ ہیں۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد، لیکن راجہ یہی ہے کہ اس نے ابو سفیان نے آنے سے پہلے ہی زمزم غفاری کو بھاری معاوضہ دے کر اس نے مکہ بھیجا تھا کہ ان کو کہو، مکہ والوں کو، کہ آپ ہماری مدد اور دفاع کے لیے آئے، محمد نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ وہاں پر اتنی دیر میں پہنچا، اس نے اپنے ناک کو چھیدا، سر پہ مٹی ڈالی، کپڑوں کو پاڑا، اور وہاں پر جا کر اس نے جو ہے وہ آواز دی مکہ میں۔ تو ابو جہل چونکہ پہلے ہی اس موقع میں تھا، اس کو یہ موقع مل گیا، اس نے کہا اب چونکہ عزت کا مسئلہ ہے لہٰذا ہر گھر سے بندہ نکلے، اس نے کہا کہ لہٰذا ہر گھر سے بندہ نکلے کہ جو دفاع، چونکہ ایک عزت کا مسئلہ ہے، اب لہٰذا ہر گھر سے 1400 بندہ ابو جہل کے کہنے پر مکہ سے نکل پڑا۔ اب اتنی دیر میں چونکہ ابو سفیان یہاں سے پیچھے گیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کو جانے دیجیے۔ تو ابو سفیان نے قافلے کو وہاں سے لیا ساحل سے، اور سیدھا اپنے راستے کو ہو لیا، جو راستہ تھا رابغ سے جوفا سے عصفان، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ، یہ راستہ تھا۔ وہاں پر جب جوفا مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر ابو جہل بھی اپنے قافلے کو لے کر آ جاتا ہے 1400 بندے کو۔ اب وہ جو 1400 تھا وہ ایک ارادے پہ آیا لڑنے کے لیے، لیس ہو کر اسلحے کے ساتھ۔ تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ اب ہم واپس چلے جائیں، قافلہ بچ گیا ہے، مقصد ہے قافلے کا دفاع کرنا، اب قافلہ تو بچ گیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم وہاں پر لازمی بدر میں جائیں گے، اگر محمد مل گئے ان کو شہید یا قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں تو وہاں پر جو ہے ہم ٹھہریں گے 1-2 دن، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے قافلے کی طرف، ہماری عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ بہرحال 400 بندہ ابو سفیان کے ساتھ مکہ واپس چلا گیا، اور 1000 جو تھا وہ بدر میں آ گیا۔ بدر میں یہ جو سامنے جگہ ہے، یہ کھجوروں کے بیچ میں ایک مسجد کا مینار سا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ جگہ ہے اس سائیڈ پہ جو ہے، اور اسی جگہ کو عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے۔ پر جو ہے ابو جہل نے، یہ سیدھا راستہ تھا، یہ عام مین روڈ ہے وہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے، کیونکہ اس کو تو کوئی راستہ الگ سے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سیدھا لڑنے کے لیے آیا، کہتا وہ راستہ سیدھا آ کر وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اب چونکہ معاملہ تو بالکل الٹ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لڑائی کا نہ جنگ کا کوئی ارادہ تھا، 313 یا ایک روایت کے مطابق 314 یا 317 یہ لوگ تھے، اور جو ہے بالکل جو ہے بچے بوڑھوں کو شمار کیا تب جا کر یہ تعداد بنی، اور جو ہے اس میں اسلحہ نہیں ہے، ٹوٹل 2 گھوڑیاں مسلمانوں کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ آپ نے وہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی شاندار گفتگو کی، عمر فاروق نے کی رضی اللہ عنہ، مقداد بن عمر نے کہا تھا لسنا کا حواری موسیٰ، کہ اللہ کے رسول ہم کو موسیٰ کی حواریاں جیسے تھوڑے ہیں، جنہوں نے کہا تھا آپ موسیٰ اور طور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، بلکہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معکما قاتلون، آپ اور آپ کا رب چلے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تینوں کے جو بیان تھے واقعتاً بڑے زبردست اور جذباتی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر نہ کوئی آپ کو خوش نہیں ہوئے، بلکہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر، عمر اور مقداد رضی اللہ عنہم یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے، اور یہاں پر جو اکثریت تھی صحابہ میں سے وہ انصاریوں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید کہ انصاری یہاں پر لڑنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ تھی چونکہ جو مدینہ منورہ میں عقد ہوا تھا، اس کے اندر مدینہ والوں نے یہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاریوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ میں آپ کا دفاع کریں گے۔ اب چونکہ اس عہد کے مطابق آپ مدینہ سے باہر تھے، تو پھر آپ نے فرمایا اشیروا علیہ یا قوم، کہ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ تو پھر جو تھے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بیان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھانپ کے سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں تو نہیں آپ مراد لے رہے؟
تو پھر آپ نے فرمایا ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے، ہمیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے. آپ ہمیں حکم دیجئے سمندروں میں چھلانگیں لگانے کا، ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے. آپ ہمیں حکم دیجئے صحراؤں میں گھوڑے دوڑانے کا، ہم دوڑا دیں گے. اگر آپ برق الغماد تک بھی چلے، یہ حبشہ کا شہر ہے برکل، وہاں تک ہم آپ کا ساتھ چلیں گے، پیچھے نہیں لڑیں گے. اگر اللہ نے موقع دیا تو دیکھنا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے. تو یہ بڑا ایک جذباتی بیان تھا. تو قد استنار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا. پھر آپ نے فرمایا کہ سیروا علی برکت اللہ فإنی انظر الی مصارع القوم، اللہ کی برکت سے یہاں سے چلیے، میں کافروں کی قتل گاہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 16 رمضان کو، شیخ ایسی ہے 16 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا پڑاؤ ہے اس مسجد کے پچھلی جانب، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا. وہ یعنی کہ یہ تھا کہ پہلے صحابہ نے اور جگہ پر، پھر وہ حضرت کون سے تھے، من ان کا نام ذہن سے ظہور ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر اپنی مرضی سے بیٹھے یا اللہ کی مرضی سے؟ فرمایا نہیں، میں نے کچھ فرمایا کہ آپ ہم پانی پر قبضہ کریں، کیونکہ یہاں پر وہ چشمہ تھا پانی کا، اور بلکہ ایک نہیں کئی چشمے تھے، وہ سارے چھوٹے چھوٹے جو تھے. تو آپ نے ان کی جو رائے تھی اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے، جو چھوٹے چھوٹے چشمے تھے ان کو خراب کر دیا، پتھر وغیرہ ڈال دے تاکہ دشمنوں کو پانی کی قلت ہو اور بغیر جانیں کم ضائع ہوں. تو اس لیے جو پانی پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس جگہ پر یہ مسجد میں سے کوئی جگہ تھی جس کے لیے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عریش بنایا. عریش عربی کا لفظ ہے جس کو چھپر کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے سائباں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سائباں کے نیچے اس جگہ میں سے کوئی جگہ تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو دعائیں کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، کہ اللہ میں تجھے تیرے وعدے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج تو ہماری مدد فرما. ایک لفظ دوسرے بھی ہیں کہ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد ابدا، کہ اللہ اگر یہ میرے مٹھی بھر نوجوان شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی. تو بہرحال یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں تھیں کہ پھر وہاں پر ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے وہ کمبل جو ہے وہ چادر گر جاتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کر دیجیے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عریش سے نکلتے ہیں. تو آپ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہاں پر موجود تھے اور سامنے دشمن تھا. اب یہ چونکہ آمنے سامنے یہ معاملہ ہے، اس سائڈ پہ مسلمان تھے اور سامنے جو تھے وہ کفار تھے. اب یہ جو جگہ ہے یہ میدان المعرکہ ہے جہاں پر اصل جنگ ہوئی ہے. صحابہ جو ہے اس سائڈ پہ مدفون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ جنگ سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ صفی وغیرہ سیدھی کرواتے تھے، دعوت مبارزت جو تھی کفار کی طرف سے وہی. اب اس جنگ کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جنگ جو تھی یہ خالصتاً کتاب و سنت کی جنگ تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جنگ تھی، اور آپس میں تھی، بھائی بھائی کے درمیان تھی، باپ بیٹے کے درمیان تھی، اور جو ہے وہ داماد سسر کے درمیان تھی، اور ماموں اور بھانجے کے درمیان تھی. یہ جنگ بالکل آپس میں تھی. اور یہاں پر جو تھا یہ بھٹی کہا گیا ہے نا کہ یہاں پر اللہ نے ایمانوں کو پرکھا ہے کہ یہ مجھے ماننے والا، اور یہ سب سے پہلا کام ہی اللہ نے بدر سے شروع کیا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ بدر والوں کی مدد کی ہے فرشتوں کے ساتھ بارش نازل کر کے، کہ یہاں پر جو تھی وہ جیسے کہ یہاں پر وہ ریت وغیرہ تھی، کچی اپنا ریت پر جو پاؤں دھنستے ہیں، اور اس سائڈ پر جو اونچی جگہ تھی پتھر اور مٹی تھی تو وہاں پر جو ہے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں. تو اللہ نے خوب بارش نازل کر کے یہ کیا کہ وہاں پر پھسلن وغیرہ ہو گئی اور یہاں پر پاؤں جو ہے. اور دوسری مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اونگ عطا کی ہے، اور یہ بھی تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امن جو ہے ان کے لیے نازل فرمایا. اور ان کو خواب میں مسلمانوں کو دیکھا مسلمانوں نے کہ وہ بڑے تھوڑے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ثابت کرے. اور ان کو بھی ایک نیند آئی جس میں سے دیکھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، کہیں وہ زیادہ دیکھے اور ڈر کے بھاگ نہ جائیں. تو اللہ نے تو یہ فیصلہ کرنا تھا، اور اللہ کا جو فیصلے ہیں وہ بڑے ہی اعلیٰ ہوتے ہیں. تو دوسری چیز یہ تھی کہ
اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بدر والوں کی مدد کے لیے یا بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کے لیے کئی انداز میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ لقد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ بدر والوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھانکا بدر والوں کو اور کہا کہ میرے نبی کے صحابہ کی جماعت، تم نے اللہ کی وحدانیت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے تم نے میرا اتنا قرب پا لیا ہے اور مجھے اتنا محبوب ہو چکے ہو کہ آئندہ ساری زندگی بھی گناہ کرتے رہنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ایک بدر والوں کا ایک، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ میں بھی، جیسے کہ وہ خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو بہرحال اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اس جنگ کے اندر، اور ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی تم میرے تلوار کے نیچے آئے ہو، 2 بار آئے ہو، 3 بار آئے ہو، لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے محمد کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ اگر تم ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا بیٹا تو کبھی بیٹے کی محبت غالب نہ آتی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو اڑا دیتا۔ اور یہ وہاں پر یعنی کہ اس میدان میں کھڑے ہیں۔ بہرحال اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، جنگ ہوئی ہے، 70 یہاں پر جو تھے وہ کفار مردار ہوئے، اور ان میں سے جو ہے 70 قیدی ہوئے، اور حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ جو ہے شہداء والی جگہ پر جائیں، جو تختی لگی ہوئی ہے اس میں جب سے باریک قلم کا لکھا ہوا ہے وہ عمیر بن ابی وقاص کا نام ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے جو سب سے کم عمر تھے، اور انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مدینہ سے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تو بچہ ہے، تو نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو پورے آدمی جتنا کام کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ تو پھر وہ کشتی ہوئی بھائی کے ساتھ، پھر بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تو تشکیل ہو چکی ہے، آپ گر جائیے گا تاکہ میں بھی جاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صفے سیدھی کروا رہے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے تھے، کہیں آپ یہاں سے مجھے پیچھے نہ کر دیں، بلکہ ایڑیاں اوپر اٹھا کے بندوں جتنا اپنے آپ کو کر رہے تھے۔ اور پھر ابو جہل کے قتل کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔